اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 9 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیات کے اندر منافقین کے حال بیان ہوا تھا کہ جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر۔ تو پہلے ان کے ایمان کا تذکرہ تھا، اب ان کے برے اعمال کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ منافقین لوگ جو تھے وہ زبان سے اظہار کرتے تھے اور دل کے اندر کفر چھپا کے رکھتے تھے، اس لیے ان کا وہ عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا۔ اور جیسے کوئی اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کر لے، تو ان کا حال بھی یہی تھا۔ ایمان چونکہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور کفر کو اختیار کر لیا، اور یہ سمجھ رہے تھے ایسا کر کے ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے دیں گے، اور حقیقت میں کوئی اللہ کو دھوکہ بولیے نہیں دے سکتا۔ اللہ نے فرمایا وما یخدعون الا وما یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ اور اس کے ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو اسے بھلا کوئی کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تو دھوکے سے پاک ہے، مگر حقیقت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے اور ایمان والوں کو، جس طرح انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ رسالت کا انکار کر کے وہ انہوں نے دھوکہ دے رہے تھے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو دھوکہ بولیے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، حضور کا فرمان، اللہ کا فرمان، چونکہ انہیں دھوکہ رسول اللہ کو دیا، اس لیے اللہ نے کہا جو اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے رسالت کی بات کی جا رہی ہے۔ تو وہ اپنی زبان پر ایمان کا اظہار کرتے، دل میں کفر چھپا کے رکھتے، اور سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو اس بات کی خبر ہوگی نہیں۔ اور ان کا ایک مقصد اور بھی تھا، جانتے ہو کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ خفیہ طور پر ہم مسلمانوں کے ساتھ رہیں، مسلمانوں کی مجلسوں میں بیٹھیں، تاکہ یہ کوئی راز کی بات کریں گے، کوئی منصوبہ بندی کریں گے، اور ہمیں ان کے منصوبوں سے آگاہ ہو جائیں گے اور اپنے دشمنوں کو جا کر بتائیں گے۔ ایک مقام پہ اللہ نے اور ارشاد فرمایا وہ ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافقین لوگ جو ہیں اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں،
ان کا ایک حال بھی سورہ نساء آیت نمبر 142 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ سمجھ رہے تھے اس طرح فریب دے کر ہمیں دنیا حاصل ہو جائے گی، تو نہ تو انہیں دنیا حاصل ہوئی اور آخرت بھی خراب ہو گئی، دنیا میں بھی ذلت و رسوا ہوئے اور آخرت کے اندر ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ منافقین لوگ جو ہوں گے جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ اب دیکھ لیجئے دنیا کا حال کیا ہوا، ذلیل و رسوا ہو گئے، لوگوں کے سامنے آ گئے یہ منافقین ہیں اور یہ ایمان والے ہیں۔ جو ایمان والے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، معیار بتایا گیا، اور منافقین کا حال یہ ہو گیا دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب کے اندر نیچے طبقے کے اندر ہوں گے۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ منافقین لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ اور آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں اور وہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اپنے اس قول سے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے، انہیں خبر بھی نہیں ہے وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ ان کا حال منافقین کی دوسری علامت اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔